وہ اتنی اونچی اونٹنی تھی کہ اس کے پاؤں جو ٹخنے ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے تھے، وہ پہاڑ کی چٹان کے برابر آتے تھے. وہ اتنی بڑی، اب اندازہ کرو اس کی پنڈلی کتنی بڑی ہوگی، اس کی ران کتنی بڑی ہوگی، وہ خود کتنی بڑی ہوگی. اور دلچسپ بات یہ کہ جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوتا تھا تو وہ اونٹنی دودھ دیتی تھی جو پوری قوم کے لوگوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. ان کے 12,000 قبیلے تھے اور ہر قبیلوں میں ہزاروں آدمی تھے، تو سب لوگوں کے لیے وہ پانی دودھ کفایت کر جاتا تھا. وہ ایسی عظیم الشان اونٹنی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کفار جو ہے اس اونٹنی سے تنگ آئے ہوئے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ لوگوں کے سامنے گھومتا پھرتا نظر آ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کے دل مائل ہو رہے تھے کہ یار یہ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو اتنی بڑی اونٹنی نے ظاہر کر دی، تبھی تو اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ہے. تو اس سے بھی وہ لوگ پریشان تھے کیونکہ حق کی نشانی کو چھپانا چاہتے تھے. جیسے آج ہمارے سامنے معاملات ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تحریک چلائی، جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، آج ہماری قوم کو روکنے کے لیے ان پہ طرح طرح کی پابندی لگا دی گئی ہے. سوشل میڈیا پہ ان کے پروگرام نہیں چل سکتے، ٹیلی ویژن پہ ان کے پروگرام نہیں آ سکتے، اخبارات میں ان کی خبریں نہیں آ سکتی. اب یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آزادی رائے کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک کو آزادی اظہار حاصل ہے، اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، مگر یہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ آدمی سچا آدمی ہے اور حق ہے یہ، اور حق ہے، اور حق جب لوگ سنیں گے تو لوگوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں. بڑی دلچسپ بات، ہمارے ٹی وی کے اینکر منکر ہیں اور آپ کو پتا پیڈ لوگ ہیں، اور اکثر ان میں سے پیڈ، سب کا نہیں کہتا میں، ان کو بیرون ممالک سے بڑا کچھ ملتا ہے مختلف طریقوں سے. تو تمام تر مخالفتوں کے باوجود جب یہ بات چلی کہ بھائی اس وقت سب سے زیادہ فیمس سلوگن کون سا ہے، تو بعض اینکر نے براہ راست ٹیلی ویژن پہ بتایا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ نعرہ ہے اس وقت پاکستانی قوم کا. اور بعض نے کہا کہ آیا آیا دین آیا، تو یہ سب سے زیادہ پاپولر نعرہ ہے. تو اب یہ لوگ چونکہ باطل کے نمائندے ہیں، باطل کے لیے کام کرتے ہیں، تو حق کی بات کو چھپانا چاہتے ہیں. اور اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے اندر ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے اور لوگوں کے دل مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو غائب کر دو. جب اونٹنی غائب ہو جائے گی تو معجزہ ختم ہو جائے گا، تو ہماری قوم کے لوگ ہدایت پہ نہیں آ سکیں گے، ہمارے ہی انڈر چلتے رہیں گے، ہمارے ہی انڈر چلتے رہیں گے. تو اس لیے سارے کے سارے جنہوں نے اپنی زبانیں بند کر کے رکھی ہوئی ہے بولتے نہیں ہیں، ویسے بڑے چلاتے ہیں، لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن سب کے سب خاموش ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی ان لوگوں پہ اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، ان کے لیے تم نے میڈیا کو کیوں بند کر دیا، ان کے لیے تم نے اخبارات پہ کیوں پابندی لگا دی ہے. سوشل میڈیا پر ابھی میرا جو پروگرام لائیو ہوگا میں اپنے فیس بک سے لائیو نہیں کر سکتا، 4 نومبر تک کے لیے فیس بک کو میرے بلاک کیا ہوا لائیو کو. اس کو بلاک کرنے کی وجہ کیا، معلومات کی میں نے آگے، تو پتہ چلا کہ 2017 میں ممتاز قادری کے جنازے میں نے شرکت کی تھی تو اس کی فوٹو رکھی ہوئی تھی، تو اس کی کمپلین کی ہے کسی نے، تو اس کی وجہ سے ان فوٹوؤں کی وجہ سے میرا لائیو انہوں نے بلاک کر دیا. اب اندازہ کر لیجئے، اب ہمارے لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو صالح علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری اونٹنی کو یہ نقصان پہنچائیں گے، آپ نے اندازہ کر لیا
تو آپ نے فرمایا یا قومی هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اے میری قوم، یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں کھائے، اور اسے بری نیت سے ہاتھ مت لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا، کہ اگر تم بری نیت سے اس کا ہاتھ لگاؤ گے تمہیں عذاب الہی آ جائے گا۔